تھے۔ میرے بھائیوں، کہیں پر اللہ رب العالمین نے محاسبہ نفس کے بارے میں کہا قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گئے وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یعنی نفس کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم حلال کھائیں، حرام سے بچ جائیں، ہم حلال کمائی کی طرف آگے بڑھیں، حرام سے بچ جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نفس کو ہم نے کامیاب بنا لیا تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور کامیابی ایک پہچان یہ بھی ہے فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچ گئے وہ انسان کامیاب ہو گئے۔ اے میرے پیارے ساتھیوں، یہی نفس ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اے لوگوں اللہ قسم کھا رہا ہے، نفس لوامہ کی قسم کھا رہا ہے، ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ ملامت کرنے والے نفس سے کیا مطلب ہے؟ ملامت کرنے والے نفس سے مطلب یہ ہے اگر آپ چوری کریں یہ نفس آپ کو ملامت کریں گے کہ نہیں نہیں کیوں چوری کر رہے ہو، آپ شراب پینے جائیں یہ نفس آپ کو ملامت کریں گے، آپ کو نندا کریں گے، چیچی کہیں گے آئے فلا کیوں شراب کی اڈے میں جا رہے ہو، کیوں چوری کی اڈے میں جا رہے ہو، کیوں جوا کھیل رہے ہو، کیوں شراب پی رہے ہو، کیوں گندے کام کر رہے ہو، کیوں بہائی پھیل رہے ہو۔ اگر اس نفس کو اگر آپ نے کامیاب کر لیا، اگر نفس ملامت کرتے رہے میرے بھائیوں تو آپ کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس نفس کی قسم کھا رہا ہے وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اے لوگوں نفس ملامت یعنی ملامت کرنے والا نفس اللوامہ کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا اگر آپ خیر کا کام کرتے، بھلائی کا کام کرتے ہیں تو یہ نفس آپ کو ملامت اس اعتبار سے کریں گی اے بھلا اور بھلائی کے کام کرو، اے بھلا دان دینے والے 10 روپے تھے 100 روپے دینے والے بن جاؤ، بھلائی کرنے والے تھے اور مزید بھلائی کرو۔ میرے بھائیوں ملامت کرنے والے نفس کی تفسیر لوگوں نے اس طرح سے بھی کی ہے، لوگوں نے اس طرح سے بھی کی ہے کہ آپ کو خیر کے کاموں بھی ملامت کریں گے کہ اور کرو، اگر برائی کر رہے ہیں تو آپ کو نندا کریں گے، چیچی کریں گے کہ تم اس کام سے رک جاؤ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والے نفس اپنے رب کے پاس چلے جا، اپنے رب کے پاس لوٹ جا اس حال میں کہ تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی۔ میرے بھائیوں ہمیں اپنے زندگی کا محاسبہ اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے آگے کے لیے کیا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بہنیں رمضان میں پورا قرآن پڑھ جاتی ہو، سنو حضرت عمر فاروق کو سورہ طور کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہاتھ لگ جاتی ہے اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، یقیناً تیرے رب کا عذاب برحق ہے، تیرے رب کا عذاب ثابت شدہ ہے، تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں رب کا عذاب حق ہے، رب کا عذاب برحق ثابت ہونے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہاتھ لگی، قرآن کی آیت پڑھی، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسے یہ پڑھی کہ رب کا عذاب ہونے والا ہے، یہ آیت پڑھی تو بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئے، گشیائے بے ہوش ہو گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے، حضرت عمر بیمار پڑ گئے، لوگ عیادت کرنے کے لیے آ گئے، قرآن کی ایک آیت پڑھی، میرے بھائیوں دل کی دنیا بدل گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر سے لوگ کہا کرتے تھے عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے لوگو میں عمر ہوں، میں تن کے ہوں، میں گھاس کے تن کے ہوں، اے لوگو میں عمر ہوں، اللہ اگر مجھے نہ جنت دے نہ جہنم دے بلکہ مجھے برابر کر دیا جائے، نہ جنت دی جائے نہ جہنم دی جائے بلکہ مجھے بیچ میں رکھ دیا جائے پھر بھی عمر خوش ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عمر آدھی دنیا میں سلطنت، جن کی آدھی دنیا میں حکومت کرنے والے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر غریبوں کی مدد کرنے والے، غریبوں کا خیال رکھنے والے، یہ عمر اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، رب کی عدالت میں پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں حضرت عمر کو نہ اللہ جنت دے نہ جہنم دے پھر بھی عمر اس چیز سے راضی ہے۔ اتنے اچھے اعمال کرنے کے بعد بھی حضرت عمر یہ کہہ رہے نہ مجھے جنت ملے نہ جہنم، پھر بھی عمر خوش ہے۔ میرے بھائیوں ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر کر لیں تو کیا کہتے ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا، ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرنے والی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی خلیفہ ثانی خلیفہ دوم، میرے بھائیوں قرآن کی ایک آیت پڑھتے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ منبر پر تقریر کر رہے، خطبہ دے رہے اور کہہ رہے لوگوں اگر میں تمہارے اوپر ظلم کروں، اگر میں کچھ غلط بات بتاؤں، اگر میں الٹی سیدھی باتیں کیا کروں، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ بتاؤ تم
کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور کہے عمر تیری تلوار تجھ سے چھین کر تجھے ہی وار کر دوں گا، تجھے سونپ دوں گا، تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ عمر خوش ہو رہے اور نظر آسمان پر اٹھائے اور اللہ سے کہ یا اللہ تعریف ہے تیری ذات کی، اللہ تمام تعریفیں تیری ہی لیے ہے، شکر ہے تیرا کہ بندہ زمین میں کوئی ایسا نوجوان ہے جو میری اصلاح کرنے کے لیے، اگر عمر بھی کوئی غلطی کرے تو اصلاح کرنے کے لیے تیرا بندہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو کیسا چھوٹا محسوس کر رہا ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں دنیا میں کچھ پوسٹ مل جائے، کچھ ڈگری مل جائے تو ناک چڑھا کر چلتے ہیں، زمین میں گال پھلا کر چلتے ہیں۔ لیکن اے میرے بھائیوں دنیا میں آپ کو کوئی بھی ڈگری مل جائے، دنیا میں کوئی پوسٹ مل جائے، اگر زمین میں ایسے چلتے ہیں تو آپ اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندے تو ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو ہیں جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، وہ زمین میں اترا کر نہیں چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں میں نے قرآن کی آیت آپ زیادہ پڑھیے، آپ کو خوف خدا کا احساس دلا رہا ہوں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرا رہا ہوں اور اپنی زندگی کا محاسبہ یاد کرا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگ ایک آدمی کھڑے ہوئے، اچانک ایک آدمی کھڑے ہوئے ایک صحابی اور عرض کی اے عمر یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ سلوار کہاں سے آئی، یہ شیروانی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ حضرت عمر لمبے ترنگے آدمی تھے، شیروانی پہن رکھی ہے یا پھر کرتا پہن رکھا ہے، تو ڈائریکٹ سوال کیا ہے، اعتراض سوال کیا ہے، عمر یہ بتاؤ یہ کرتا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بیت المال سے 1 میٹر کا کپڑا ہمیں بھی ملا، آپ کو بھی ملا، 1 میٹر کپڑے میں ہمارا کرتا نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ ایک امیر سے سوال کر رہے ہیں، ایک حاکم سے سوال کر رہے ہیں، ہمارے اندر کیا اتنی ضرورت ہوگی؟ ہم معمولی سے اگر کوئی ممبر بن جائے، کوئی چھوٹی ڈگری والے، کوئی چھوٹی پوسٹ والے، اگر ان کو اگر کوئی چھوٹی سی چھوٹی ڈگری مل جائے پھر بھی اسے ایسا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن حضرت عمر تو سرکار ہے، حضرت عمر تو میرے بھائیوں مسلمانوں کے بھی عیسائیوں کے بھی دور میں میرے بھائی حکمراں ہے، حاکم ہے، لیکن اچانک یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس ایک کرتا آیا۔ حضرت عمر چاہتے تو یہ کہتے تھے تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے، لیکن حضرت عمر یہ سمجھا رہے کہ اے فلاں، اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے فلاں صحابی میرے اوپر سوال کرنے والے، نظریہ سوال کرنے والے، میرے بیٹے کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا اور ہم کو بھی 1 میٹر کا کپڑا ملا، ہم نے 2 میٹر کو ایک جگہ جمع کر دیا اور کسی ٹیلر کو جا کر دے دیا، انہوں نے 2 میٹر کپڑے کو ایک جگہ جمع کر کے کرتا سلوا دیا، اس کا جواب دے دیا۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ ہوتے تو یہ کہتے چل ہٹ، تم کون ہوتے ہو مجھ سے حساب کتاب کرنے والے، تم کون ہوتے ہو میرا حساب لینے والے۔ میرے بھائیوں اپنی زندگی کا احساس اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہم کیا پہن رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ہم اور آپ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ ہمارا ہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن آدم کہتا ہے، آدم کا بیٹا کہتا ہے مال میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگوں مال تمہارا وہ ہے جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، اور جو تم نے آگے کے لیے تیاری کر رکھی ہے، آگے کے لیے بھیج رکھا ہے، جو اللہ کے راستے میں دے رکھا ہے وہی تمہارا ہے۔ اس کے علاوہ نہ تمہاری زمین ہے، نہ تمہاری جائیداد ہے، نہ تمہاری بلڈنگ ہے، نہ تمہاری عمارت ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں۔ جو تم کھا رہے ہو وہی تمہارا مال ہے، جو پہن رہے ہو وہی تمہارا ہے، جو تم نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، دان کر دیا وہی تمہارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں حقیقت میں غور کیجیے، جیسے آپ کی آنکھ بند ہوئی ساری چیزیں پڑی رہ جائیں گی، اگر اپنا بھی کچھ بنانا ہے تو یہ دان دے کر دیجیے۔ آخر وقت میں آپ مسجد کے سلسلے میں جلسہ ہے، آپ 100 50 500 1000 جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکے آپ یہاں دے کر جائیے گا۔ میرے بھائیوں محاسبہ نفس دیکھ لیجئے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آنے والے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کی آیت نازل ہوئی لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اے لوگوں تم لوگ کامل نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتے ہو جب تک میرے بھائیوں جب تک تم اللہ کے نزدیک اس اعمال کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ عبد الرقیب صاحب
کچھ روپیہ اللہ کے راہ میں دے کے گئے ہیں تعاون مسجد کے سلسلے میں، تعمیر و ترقی کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کی دان کو قبول عطا فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتر بدلہ دے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں اس مال کو دو جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک محبوب ہو۔ انسان کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہو اس کو دینا چاہیے، لیکن ہم نے اپنے نفس پر کبھی غور کیا؟ اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا 90% لوگوں کا رزلٹ یہ آئے گا کہ ہم نے جو مال چھٹنی مال ہے، جو مال خراب مال ہے، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ جیسے مری ہوئی مرغی اللہ کے نام پہ، مرغی مر رہی تھی، چلو ہم تو اس کو اللہ کے راہ میں دے رہے تھے۔ کوئی جانور کمزور ہے، مر رہا ہے، چلو ہم اس کو اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا بکری گم ہونے پر ساس کیا کہہ رہی تھی؟ اے اللہ تیرے دربار میں دعا کر رہے ہوں بکری مل جائے تو اونٹ دے دوں گی۔ اب بہو کو یہ سوچ ہوئی کہ یہ کمینی، یہ تو کل مر جائے گی اور یہ بکری کے چکر میں ہمارا اونٹ ہی گم کر دے گا، کیونکہ اگر ساس انتقال کر جائے تو پوری وراثت بہو کی ہی ہے۔ یہ ڈرنے لگی، یہ ساس کیا کہہ رہے ہو، ہوش ہوش ہے کہ نہیں؟ تو ساس کا جواب تھا کہ تمہیں کیا معلوم، میں اللہ کو للکار رہا ہوں تاکہ اللہ رب العالمین بکری دے دے۔ تو میرے بھائیوں، مری ہوئی بکری اللہ کے نام پہ، ہم اور آپ چھٹنی مال کو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو جو سب سے زیادہ تمہارے نزدیک پسندیدہ ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ آیت سنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کی خدمت میں اس جگہ پہ ہی موجود تھے۔ اللہ کے نبی سے کہہ رہے، اللہ کے نبی میرا ایک خوبصورت باغ ہے، اے اللہ کے نبی میرا ایک محبوب مال ہے، محبوب باغ ہے جس باغ کا نام بیروہا ہے۔ اللہ کے نبی بھی اس باغ میں کبھی کبھی جایا کرتے تھے اور اس کا پانی نوش کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا اے اللہ کے رسول میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ابو طلحہ میں نے سن لیا ہے، جاؤ میں نے سن لیا ہے، جاؤ میں نے سن لیا ہے، بخل ذالک مال اللہ۔ اے ابو طلحہ شاباش، اے ابو طلحہ شاباش، بہت ہی عمدہ مال ہے۔ اے ابو طلحہ جاؤ اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے قبیلوں میں بانٹ دو، اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے خاندان میں بانٹ دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اسی جگہ پہ عمل کر دکھایا اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو ان کا باغ تھا بیروہا، اس کو اللہ کے راستے میں دے دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محاسبہ نفس یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی نیکیاں کیے، کتنے اچھے اعمال کیے، کتنے برے اعمال کیے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد پر، اولاد کے انتقال پر صبر کر رہے یا نہیں، یا پھر اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اللہ سے مایوسی اور نا امید ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا بھی احساس ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، اس کا بھی احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی چیز اللہ رب العالمین چھین لے تو ہم اس پر صبر کرتے ہی یا نہیں۔ کاروبار میں آگ لگ جائے، بزنس میں آگ لگ جائے، بزنس برباد ہو جائے، کاروبار میں آگ لگ جائے، میرے بھائیوں کاروبار جل کر راکھ ہو جائے، بزنس جل کر راکھ ہو جائے، ہماری بلڈنگیں بھوچال آئے، زلزلہ آئے تو وہ بلڈنگ توڑ دی جائے، اس پر ہم صبر کر رہے یا نہیں، صبر کی امید اللہ سے کر رہے یا نہیں، اور بہتر بدلہ کی امید اللہ سے کر رہے یا نہیں، اور یہ کہہ رہے یا نہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم سب تیری امانت ہے اور تیری طرف واپس ہونے والے ہیں، ہم یہ کہہ رہے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنی اولاد پر صبر کر رہے یا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت خنسا کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ان کو دو زمانہ ملا ہے، دو ہی واقعہ کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دو زمانہ ملا، زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام۔ جب جاہلیت کا زمانہ تھا تو ان کا ایک بھائی انتقال کر گیا۔ میری ماں و بہنوں غور سے سنیے، اس کا ایک بھائی انتقال کر گیا جن کا نام صخر تھا۔ یہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے، کافی پیار کرتے تھے۔ ہاں آپ کو ایک سچائی بھی بیان کر رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی
ذات آپ سے محبت کرتی ہے تو میرے بھائیوں ماں باپ کرتی ہے اور ماں باپ کی ذات کرتی ہے ہاں، لیکن بھائی بہن کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے، مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ بہن کے پاس اگر کچھ نہیں لے کے گئے اور لوگوں نے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، کچھ نہیں لے کے آیا ہے، تو آپ کی بہن وہاں آپ کی عزت ڈھانکے گی، آپ کی بہن وہاں آپ کی عزت بچائے گی اور کہے گی نہیں نہیں بھائی تو کچھ کام کے لیے آیا تھا، وہ جلدی میں آیا، ہڑبڑی تھی، وہ ہڑبڑی میں کچھ نہیں لا سکا، آپ کی عزت ڈھانکے گی۔ لیکن وہی عزت آپ کی بیوی بھی نہیں ڈھانپ پائے گی، وہی عزت آپ کی بیوی بھی نہیں بچا پائے گی، آپ کی بھابھی نہیں بچا پائے گی، آپ کے رشتہ دار نہیں بچا پائیں گے۔ اس لیے بہن سے محبت کرنا سیکھیے۔ وہ اپنے بھائی سے کافی محبت کرتے تھے میرے بھائیوں، لیکن ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت خنسا کا بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے بھائی کے صدمے میں آ کر رو رہی ہے، مرثیہ گا رہی ہے، شعر پڑھ رہی ہے۔ صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو دیکھ رہا ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہو گیا اور ان کے بھائی کی یاد میں رو رہے ہیں۔ جب شام کو سورج طلوع غروب ہو رہا ہے تو پھر بھی رو رہی ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہونا اس کو رونا یاد دلاتی ہے، سحر کی یاد دلاتی ہے، شام کا سورج کا غروب ہونا سحر کی یاد دلاتی ہے۔ اور یہ منسیہ گا رہی ہے آئین یجودن ولا تجمدا، اے میری دونوں آنکھیں کیا تم نہیں روگی، اے میری دونوں آنکھیں رو، اتنا رو اور رونے میں بخیلی نہ کرو، آنسو گرو، اتنا رو کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حضرت خنسا کا کتنا پیار اپنے بھائی سے تھا، دنیا کو پتہ چل جائے کہ خنسا کی کتنی محبت اپنے بھائیوں سے تھی، دنیا کو پتہ چل جائے۔ الا تبغیان لصخر الندى، کیا تم صخر کے انتقال پر نہیں رو گے، صخر کی موت پر نہیں رو گے، صخر کی جدائیگی پر نہیں رو گے۔ یہ بھائی کا حال تھا۔ بھائی کا جب انتقال ہوا یہ مرثیہ گا رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، سینہ چاک کر رہے ہیں، گریبان پھاڑ رہے ہیں، سینہ نوچ رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، اگر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کا انتقال کر جائے آپ رونا دھونا کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کی طرح، لیکن اس طرح کرنے سے منع کیا۔ اگر وہی اولاد وہی بچہ کل قیامت کے دن آپ چاہتے تو آپ وہ صبر کر لیجئے، ہاں آپ ان کی محبت میں آنسو نکال سکتے، لیکن زار و قطار کے ذات نہیں، گڑ گڑا کرنا ہی، نوحہ نہیں کرنا ہے، گال نہیں پیٹنا ہے، رخسار نہیں پیٹنا ہے، گریبان نہیں پھاڑنا ہے، سینہ چاک نہیں کرنا ہے، یعنی آواز کر کے زور و شور کے ساتھ زمانہ جاہلیت کی پکار کی طرح پکار نہیں کرنا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن ہاں وہی خنسا جب اسلام لے آئی، بھائی کی یاد میں مرثیہ گا رہے، لیکن وہی خنسا جب اسلام لے آئی، عراق میں جنگ ہو رہی ہے، عمر فاروق کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ ہو رہی ہے، اپنے چار بیٹوں کو جنگ کے اندر لے گئے، جنگ کے میدان میں لے کر گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہے، او میرے بیٹے تم لوگ اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو، تم لوگوں کو کوئی زبردستی نہیں کیا ہے، تمہیں کوئی تلوار نہیں دکھائے ہیں، تمہارے اوپر کوئی تیر چلایا نہیں ہے، تمہیں گولیوں سے کوئی بھوندا نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے اسلام لائے ہو۔ سنو میرے بیٹے، میں نے تمہارے باپ کی امانت میں خیانت نہیں کی، وہ میرے بیٹے میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا، یعنی تمہاری نسل برقرار ہے۔ او میرے بیٹے تم جہاد کے میدان میں جا رہے ہو، جنگ کے میدان میں جا رہے ہو، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے جا رہے ہو، جہاد میں بڑا ثواب رکھا ہے، جہاد میں بڑا ثواب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے میرے بیٹو جہاد میں بڑا ثواب ہے، مر جاؤ تو صبر کر لینا، اس میں اللہ رب العالمین بڑا ثواب رکھا ہے۔ لڑتے رہنا، اسلام کا پرچم بلند کرتے رہنا، ہاں اگر مر جاؤ شہید ہو جاؤ، اگر جیت کر آؤ تو غازی کہلاؤ گے، مر جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، اگر شہید ہو جاؤ گے تو جنت تمہارا مقدر بن جائے گے۔ ہاں اگر تم مارے بھی جاؤ، قتل کیے جاؤ، کاٹے جاؤ، تمہیں مارا جائے، تمہیں قید کر لیا جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن پیٹ دکھا کر بھاگ مت آنا، مر مت جانا، پیٹ دکھا کر مت بھاگانا، منافق مت بن جانا۔ یہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر کے بھیج رہی ہے۔ چار بیٹے اس جنگ کے اندر کود جاتے ہیں، میدان کے اندر کود جاتے ہیں۔ 200 روپیہ اور 50 کلو گیہوں کسی نے، 15 کلو گیہوں، ایک عورت نے بھی 15 کلو گیہوں دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے بہتر 15 کلو نہیں 1500 کلو کے برابر ثواب دے میرے بھائیوں۔
بہتر بدلہ اللہ رب العالمین دینے والا ہے۔ مسجد کے سلسلے میں جلسہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک صحابی پوری قیمت دینے کے لیے تیار ہے اور حضرت ابوبکر نے پوری قیمت دی، اور وہ یتیم بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سہلا اور سہیل کے، انہوں نے قیمت لینے سے انکار کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت اس لیے دے دیا کہیں آنے والے نسل اس پر الزام نہ لگے۔ تو میرے بھائیوں آپ یاد دیتے رہیے۔ اور ایک واقعہ کہہ رہا ہوں، تو چار بیٹے میدان جنگ میں کود گئے، شریک ہو گئے اور لڑنے لگے، لڑتے گئے خبر آئی کہ ماں ایک بیٹا جنگ کے میدان میں شہید کر دیا گیا ہے۔ ماں کا جواب کچھ نہیں۔ خبر آئی کہ تمہارا دوسرا بیٹا انتقال کر گیا، شہید کر دیا گیا، کچھ نہیں۔ کہا تمہارا تیسرا بیٹا کا کچھ نہیں، چوتھا بیٹا کچھ نہیں۔ ماں اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، ماں الحمدللہ کہہ رہی ہے۔ لوگ کہہ رہی ہے بڑھیا سجا گئی ہے، لوگ کہہ رہے خنسا پاگل ہو گئی ہے۔ آپ نے چار سہارے کھو دیے، چار جوان بیٹے کھو دیے، اور یہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کو غم منانا چاہیے، لیکن یہ غم کے مارے، غم کے بجائے خوشی منا رہے ہیں۔ خنسا پاگل ہو گئی ہے، لیکن خنسا کا جواب سنیے میرے بھائیوں۔ خنسا کہتی لوگوں میں اس لیے خوش ہوں، میں اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہوں، جب مجھے بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے، جب مجھے فیصلے کے دن میرے بھائیوں پیش کیا جائے، جب مجھے رب حساب و کتاب لے کہ بتاؤ تم نے جوان بیٹے کو کس راہ میں لگائے۔ ہم نے تمہیں دنیا میں چار بیٹے اولاد دی تھی، دنیا میں بتاؤ تم نے کس راہ میں لگایا۔ کہیں چوری کرنے میں تو نہیں، کہیں ڈکیتی ڈالنے میں تو نہیں، کہیں زنا کرنے میں تو نہیں، کہیں سود کھانے میں تو نہیں، کہیں لوگوں کو ہتھیا کرنے میں تو نہیں، کہیں پر لوگوں کو ذلیل کرنے میں تو نہیں۔ خنسا کہتی ہے میں اللہ کو جواب دے سکوں یا اللہ میں نے چار بیٹے کو تیری راہ پہ لگا دیا، اور وہ چار بیٹے تیری راہ میں لڑتے لڑتے شہید کر دیے گئے، میں اس لیے خوشی منا رہے ہوں، اس لیے میں اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہوں، جب میرا حساب و کتاب ہو تو آسانی سے لیا جائے۔ میرے ماؤں بہنوں قربان جائیے، ایسی سوچ رکھیے۔ جنگ احد کے اندر ایک انصاری عورت آئی، جن کا باپ جنگ میں شامل ہے، جن کا بھائی شامل ہے، جن کے بیٹے شامل ہے، جن کا شوہر شامل ہے، چار رشتے شامل ہے۔ میرے بھائیوں کچھ دیر میں خبر آئی کہ تمہارا شوہر انتقال کر گیا۔ کہہ رہے کچھ نہیں جناب محمد رسول اللہ کی حالت کیسی ہے، محمد الرسول اللہ کیسے ہے، محمد رسول اللہ کی ذات کیسی ہے۔ میرے بھائیوں اپنا شوہر کھو دیا، لیکن فکر جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ نبی سے محبت دیکھیے، نبی سے محبت کا تقاضا دیکھیے، نبی سے محبت کا مطلب دیکھیے۔ شوہر کھو دیا، کہہ رہے کہ فکر جناب محمد الرسول اللہ کی ہے۔ پھر خبر آئی کہ ماں بیٹا شہید کر دیا گیا۔ کہ محمد الرسول اللہ کیسے؟ کہ تمہارا بھائی شہید کر دیا گیا، کہ تمہارا باپ شہید کر دیا گیا۔ چار سہارے اٹھ گئے، کہہ رہے کہ محمد رسول اللہ کی ذات کیسی ہے۔ جنگ احد میں یہ خبر یہ افواہیں پھیل گئی کہ جناب محمد رسول اللہ شہید کر دیے گئے، انتقال ہو گئے۔ ان کو چین نہیں آ رہا ہے، ان کو سکون نہیں ہو رہا ہے، اور کہہ رہے لوگوں مجھے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کرا دو، ان سے ملاقات کرا دو۔ وہ کیسے؟ جب تک نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اپنے دل کو گوارا نہیں، اپنے دل کو تسلی اور قرار نہیں آئے گا۔ لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ کا دیدار کرایا، لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات کروائی، تب اس عورت کو چین آیا، تب اس عورت کو سکون آیا۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ دنیا میں ساری چیزوں سے بڑھ کے محبت جناب محمد رسول اللہ سے، والناس اجمعین، دنیا کی ساری چیزوں سے، دنیا کے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبت جناب محمد رسول اللہ سے ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کے کندھے پہ آپ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے عمر یہ بتاؤ کہ اب تمہیں احساس کیسا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ میں دنیا میں تمام چیزوں سے بڑھ کر اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کر رہا ہوں، آپ کی محبت میرے دل میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے کہا تھا اے اللہ کے نبی میں اپنی جان کے علاوہ ساری چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے کہا عمر تمہارا ایمان ناقص ہے۔ میرے بھائیوں تو حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی اب سے میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اس انصاری عورت کو دیکھو، باپ شہید کر دیا گیا، بیٹا بھائی شوہر چار سہارے اٹھ گئے،
لیکن فکر جناب محمد رسول اللہ کی. میری ماؤں بہنوں قربان جائیے، آپ کے لیے بھی وہ بہت کچھ کر گئے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ اپنی جوانی کا احساس نہیں کرتے. نوجوانوں اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے. جلسے میں آئے ہیں کچھ لے کے جائیے، اس وقت کو بھی غنیمت چاہیے. اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت. ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی جوانی کو غنیمت سمجھے. ایک لڑکا کا نام تھا اسلام، آپ نے بھی یہ سنا ہوگا، پھر میں بول رہا ہوں. تقریر کر رہے، تقریر کرتے کرتے لوگوں مسلمان اسلام کتنا پیچھے ہے. وہ آیا ہی تھا، اب یہ سوچا کہ مولوی صاحب ہم کو پہچان گئے، یہ مقرر ہم کو پہچان گئے، یہ خطیب ہم کو پہچان گئے. چلتے چلتے اٹھ کے آگے بیچ میں بیٹھ گیا. پھر تقریر کر رہے ہیں لوگوں، قرآن پڑھتے جاؤ، روزہ رکھو، نماز پڑھو. لوگوں مسلمان اسلام کتنے پیچھے ہے، مسلمان کتنا پیچھے، اسلام کتنے پیچھے. بیچ میں آگے پھر بھی کہہ رہے اسلام کتنا پیچھے، اس کا نام ہی اسلام تھا. پھر چلتے چلتے آگے آ کے بیٹھ گئے، پھر تقریر کرنا شروع کر دی. لوگوں قرآن کی بات مانو، اللہ کا فرمان سنو، اسلام کتنا پیچھے ہے. اسٹیج پہ چڑھ کے تمہارے سر پہ بیٹھ جائے، تمہارے منہ پہ بیٹھ جائے آ کے. تو میرے بھائیوں، اس کا نام ہی اسلام تھا اور یہ کہہ رہے کہ اسلام کتنا پیچھے ہے. تو میرے بھائیوں یہاں آئے ہیں، یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیے. نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھیے. محاسبہ نفس آپ کو زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ جوانی جب چل جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا تو آپ کو پچھتاوا آئے گا. سر کی بال میں جب سفیدی آئیں گے، جب چمکے گا تو آپ کو اس وقت احساس ہوگا. ایک بال جب سفید ہوگا اسی وقت سے آپ کا احساس ہوگا کہ ہماری جوانی ختم ہو گئی. میری ماؤں بہنوں، آپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کیجیے. نوجوانوں آپ اپنی زندگی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بیوی چھوڑ دیجیے، آپ بچے چھوڑ دیجیے، بچے کی بھی فکر کیجیے. بیوی کو بھی کپڑا دیجیے، جو کھا رہے ہیں آپ اس کو کھلائیے. یہ بھی زندگی کا محاسبہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں. ہم بڑھیا بڑھیا چیز کھا رہے ہیں، گھر میں کچھ نہیں. بیوی کیا کر رہی ہے، کہاں سے سالن ترکاری، کہاں سے سبزی، کیسے انتظام کر رہی ہے، گھر کا کھانا کیسے سنبھال رہی ہے. آپ اس کی بھی فکر کیجئے، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں انتطعمها اذا طعمت وتخسوها اذا اکتسیت. جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، جو پہنو اپنی بیوی کو پہناؤ. ایسا نہیں کہ آپ کرتا پہنے تو آپ اپنی بیوی کو بھی کرتا پہنائیں، ایسا نہیں. بلکہ جس معیار کا، جس اسٹینڈرڈ کا آپ کپڑا پہن رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وہ اپنی بیوی کو کھلائیے. ورنہ کیسا حال ہوگا. ایک مرتبہ کسی نوجوان نے، کسی شوہر نے آدھا کلو مچھلی خریدی اور گھر میں بنوایا. بیوی کہہ رہی آج بہت بڑی ٹیسٹ بنی ہے. اچھا کھا کے دیکھتا ہوں. ایک پیس کھایا، ہاں اچھا لگ رہا، ہاں ایک پیس اور دو. کھاتا گیا، اور ایک پیس لاؤ، بڑھیا لگ رہا. کھاتے کھاتے پورا ہی کھا لیا، پوری مچھلی کھا گئی. بیوی کو غصہ آیا، میں نے کہا کہ ٹیسٹ بنا، اس لیے پورا ہی کھا گیا. تب ایک چال چلی. نوجوانوں غور سے سنیے، ایک چال چلی. گاؤں دیہات میں کوئی مچھلی بیچنے والا آیا اور آدھا کلو مچھلی انہوں نے خرید لی، اس کی بیوی نے خرید لی. خرید کے گھر کے پیچھے میں، پچھواڑے میں، کھیت میں انہوں نے رکھ دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ کھیت کی جتائی کر کے آؤ. یہ حال تھوڑا لے کے گئے، حال جوتنا شروع کیے، جیسے جوتنا شروع کیا مچھلی نکل گئی. اور خوشی کے بارے میں مچھلی لے کے گھر آئے. بیوی خوشی کی بات ہے، شاباش بیوی، تم نے کہا کہ جاؤ حال جو کھیت جتائی کرو. کھیت جوتنے گئے، ایک مچھلی مل گئی. اچھا سوکھی زمین میں پانی نہیں، بغیر برسات میں مچھلی میں، ہاں بیوی سچ میں. کہا دکھاؤ. شوہر نے دکھایا، اس کو بڑھیا سے بیوی نے بنایا. جب بنا کے تیار ہو گئے، کھانا ہونا پیش کیا. اب شوہر کو انہوں نے مچھلی نہیں دی، سبزی دے کے چاول دے دی. شوہر من من میں سوچ رہا یار مچھلی تو تھی لیکن یہ دے کیوں نہیں رہی. بیوی لگتا ہے کہ مچھلی تھی تم دے نہیں رہے ہو. کہا کہاں مچھلی تھی، مچھلی تو تم نے آج نہیں خریدی ہے. کہا بیوی کھیت پہ ملی ہے. کھیت میں مچھلی ملتی ہے، وہ پھر سوکھی زمین میں بغیر برسات میں، نہ پانی ہے نہ سیلاب ہے، کچھ نہیں. بغیر برسات میں نہ ندی ہے نہ نالا ہے، کچھ نہیں. مچھلی سوکھی زمین میں ملی. ہاں بیوی ملی تو تھی. کہے کے بعد کیسی بات کر رہے ہو. آواز دی محلے والے دوڑو، میرا شوہر پاگل ہو گیا ہے. سب دوڑے دوڑے آئے. کہ کیا ہوا. کہا دیکھو یہ میرا شوہر ہے جو مجھے ابھی مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا. اچھا کیوں پیٹ رہے تھے.
بولا اس لیے پیٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سوکھی زمین میں مچھلی ملی ہے. اچھا یہ بتاؤ سوکھی زمین میں کہیں مچھلی ملتی ہے؟ تو محلے والے کٹ پاگل کہیں کہ سوکھی زمین مچھلی ملتی ہے، کہے تو اپنی بیوی کو پریشان کر رہے ہو؟ آپ اب مارو گے بولو. برا کہ میں مارا نہیں اور نہ ہی ماروں گا. سب لوگ جانے لگے. بیوی بڑی ہوشیار تھی، کہہ رہے محلے والوں تم